الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ایسا لوتھڑا ہے کہ جو اگر صحیح ہو جائے، ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو تو سارا جسم خراب رہتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا آپ نے خبردار کرتے ہوئے کہ غور سے سن لو کہ وہ گوشت کا لوتھڑا انسان کا دل ہے۔ دل کو آپ نے بیان فرمایا کہ یہ اگر صاف ہو جائے گا تو گویا پورا جسم ٹھیک چلے گا، اور اگر دل خراب ہے تو اس کا مطلب پورا جسم گڑبڑ کرے گا۔ اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے دلوں پر محنت کری۔ آپ کا نشانہ اور آپ کا ٹارگٹ جو تھا وہ صحابہ کے دل ہیں اور امت کے دل ہیں کہ یہ دل سے کیسے پاکیزہ ہو جائیں، صاف ستھرے ہو جائیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک انسان کا جسم ہے اور دوسری روح ہے۔ اب جسم کی بیماریاں انسان کو بھی خود پتہ چل جاتی ہیں، بخار ہوتا ہے، محسوس ہو جاتا ہے گرم ہو رہا ہے جسم، بعض دفعہ کوئی دوسرا بھی دیکھ کے بتا دیتا ہے۔ بعض بیماریاں ایسی ہیں، کوئی بیماری گھر والے یا خود چیک کر لیتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے، بعض بیماریاں ڈاکٹر دیکھ کے بتا دیتا ہے۔ لیکن روحانی بیماریاں ایسی ہیں کہ یہ اتنی آسانی سے خود پتہ نہیں چلتی، نہ کوئی دنیا کا طبیب بتا سکتا ہے۔ آپ اس کو دل چیک کرا لیں تو وہ دل کی جتنی ظاہری چیزیں ہیں ان کو بیان کر دے گا، بتا دے گا کہ دل کی دھڑکن ٹھیک ہے یا نہیں ہے، دل کی رگیں صحیح کام کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں، دل کی نالیاں کھلی ہوئی ہیں یا شریانیں بند ہیں، دل کی شریانوں سے خون کی تیزی کی رفتار ٹھیک ہے یا ہلکی ہے، یا یہ سارا کچھ بتا دے گا۔ لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ اس دل کے اندر نفرت ہے یا محبت ہے، اس دل کے اندر بغض ہے یا عداوت ہے یا محبت ہے، اس دل کے اندر جو ہے کینہ ہے، اور اس دل کے اندر جو ہے لوگوں کے لیے جو ہے حسد موجود ہے یا جھوٹ کا عنصر موجود ہے، اور اس کا کوئی پیمانہ بھی نہیں ہے۔ اور یہ چیزیں جو نیک اور اللہ والے لوگ ہیں وہ پہچان جاتے ہیں، ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا بیماری ہے۔ بعض دفعہ انسان خود اس کی تشخیص کرتا ہے، وہ بھی غلط کر لیتا ہے۔ جیسے ایک اللہ والے بزرگ، ان کی محفل ہوتی تھی، ایک شخص وہاں آتے تھے تو انہوں نے بڑا غور کیا کئی ہفتوں تک، بلکہ کئی مہینوں تک، کہ وہ حضرت جو ہے نا خود جاتے تھے، لوگوں کی جوتیوں کو سیدھا کرتے تھے، صاف کرتے، سیدھا کر کے لگا دیتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ خود انہوں نے سمجھا اس بات کو کہ شاید میرے اندر تکبر ہے، تو میرا دل کا اندر کا جو تکبر کی بیماری ہے اس کا علاج یہی ہے کہ میں اپنے آپ کو اس قدر گرا دوں اور انکساری دکھاؤں کہ لوگوں کی چپلیں سیدھی کروں، صاف کر کے اور سیدھا کر کے بالکل لگا دوں۔ ہر ہفتے وہ یہی کرتے۔ تو جب ان اللہ والے نے ان کو دیکھا تو پھر ایک دن بلا کے ان کو سمجھایا اور کہا کہ آپ نے یہ چپلیں آئندہ سیدھی نہیں کرنی۔ تو حیران ہو گئے، کیونکہ فرمائے کہ یہ سیدھی کرنے سے آپ کے دل میں تکبر پیدا ہو رہا ہے کہ میں جو دیکھو لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ میں ان کی چپلیں سیدھی کرتا ہوں، میں ٹھیک کرتا ہوں، اور میں یوں کرتا ہوں، اور میں کے چکر میں آپ سب کو دکھا بھی رہے ہیں۔ تو آپ کے تکبر کا علاج یہ والا نہیں ہے، آپ کی میڈیسن دوسری ہے جو آپ کو ملنی چاہیے۔ وہ پھر حضرت نے بتایا کہ آپ کو اس تکبر کا علاج کرنے کے لیے یہ کام کرنا پڑے گا، یہ والا کام آپ کریں، جو ایسا کام بتلائے کہ جو لوگوں کو نظر نہ آئے، دکھے نہ۔ اور بعض دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایسا عمل سمجھایا جاتا ہے کہ جس میں کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ اگر ہر عمل کا ہی سب کو بتانے کا شوق ہو کہ جی میں جمعہ سے روزہ لگا کے آیا ہوں، آپ کو پتہ ہی بات، جی میں ابھی تو چلے سے آیا ہوں، ابھی تو میں حج کر کے آیا ہوں، اب خود بہانے سے ماشاءاللہ حضرت بتا رہے ہیں
تو یہ بتانا ان کا دل چونکہ کہہ رہے ہیں نا، تو یہ غلط ہے۔ اب یہ ہے عبادت کا دکھاوا کرنا، اور دل اندر سے چیخ رہے، آوازیں لگا رہے، بار بار کہہ رہے کہ نہیں بتاؤ بتاؤ، یہ بتاؤ اپنی بات، اور یہ اس کو چپ کرا کے دبا کے نا، اور جو اندر سے آواز آ رہی ہے اس کا گلا گھونٹ کے اور برداشت کرتے ہوئے خاموش رہتا، نہیں بتاتا۔ یہ ہے اصل کمال، کہ جو اندر سے نفس جس کی آواز لگا رہے ہیں نا، ہاں جی ہم تو وہ بیل لے کر آئے نا، یہ ابھی دکھاوا اس کا شروع ہو جائے گا۔ کتنے کا لائیں، یہ بھی بہانے سے خود ہی بتائے گا ماشاءاللہ کہ اتنے کا لایا ہوں، اور اگر جو ہے نا 70,000 80,000 90,000 کا لایا ہوگا تو کوشش کرے گا نہ بتاؤں، اور اگر جو ہے 20-25 لاکھ کا لایا ہوگا تو پہلے پیسے بتائے گا، بات کی چیز ہے تو بولے گا دیکھو چیز دیکھو بس تم۔ تو یہ تو سب قربانی گئی، رائے گاہ ہو گئے۔ یہ تو اتنی سی بات ہم فیصلہ کر کے بتا سکتے ہیں، یہ آپ کا اپنا دل بھی کہہ دیتا ہے لیکن انسان مانتا نہیں ہے۔ تو یہ ہو گیا دکھاوا، یہ ہے بیماری روحانی۔ اب اس کا علاج چونکہ کیا نہیں تو لہذا اب وہ بیماری کے ساتھ عبادت تو قبول ہوتی ہی نہیں ہے، یا آپ بھول جائیں۔ جب نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ نماز جو ہے حضور قلب کے ساتھ نہیں قبول، اس کے بغیر قبول نہیں ہوتی، اور حضور قلب کیا ہے کہ جو فرمایا تھا نا کہ احسان کیا ہے، مل احسان، احسان کیا ہے؟ جبرائیل نے آ کے سوال کیا صحابہ کے ساتھ، جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو دین سکھا رہے، تو فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم ایسے اللہ کی عبادت کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ مقام حاصل نہیں ہے تو ایسے عبادت کرو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، کم از کم یہ درجہ حاصل ہو۔ اگر نماز میں یہ نہیں ہے تو نماز، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی عالم مفتی دارالعلوم کا فتویٰ نہیں بتا رہا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ عرض کر رہا ہوں کہ وہ نمازی نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے ظاہری اعتبار سے قربانی فرض ہے، اسی طریقے سے باطنی اعتبار سے اس کے اندر اخلاص بھی فرض ہے۔ اس کو ہم نہیں سمجھتے۔ اخلاص کے بغیر آپ کتنا خون بہا دیں کوئی قبول تھوڑی ہے۔ فرض تو آپ کے ذمے سے ادا ہو گیا، لیکن جو اس کا اجر ثواب ملنا تو وہ سب آپ نے ضائع کر دی، کیونکہ آپ نے دکھاوے کے لیے یہ عمل کیا، اللہ کے لیے تھوڑی کیا۔ اگر اللہ کے لیے ہوتا تو اللہ کو تو پتہ تھا آپ نے کتنے کا جانور خریدا ہے، اللہ تو جانتے ہیں کہ آپ نے کہاں سے خریدا ہے، اللہ تو یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کس کی نسل ہے، کہاں پیدا ہوئی، کیسے بڑا، اللہ تو سب جانتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کو ہی دکھا رہے تھے تو پھر تو بتانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی۔ تو مسئلہ یہ ہے، ہم اپنی نیکی کو چھپانا ہی نہیں چاہتے، دکھاوا کرنا ہے۔ تو یہ کسی اللہ والے نے فرمایا تھا، بڑی خطرناک بات ہے کہ جب انسان نیک نہ ہو اور وہ اپنے آپ کو نیک ظاہر کرے، اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ جو ہے نا بھلے گناہ گار ہو لیکن چھپی رہے بات، بس نیک تو ہے نہیں لیکن اپنے آپ کو نیک ظاہر کر رہا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ گناہ گاری ٹھیک ہے بھائی۔ جیسے ایک اللہ والے اپنے بیٹے کے ساتھ فجر پڑھنے جا رہے تھے، تو انہوں نے راستے میں دیکھا کہ لوگ سوئے پڑے، دروازے بند ہیں، تو کہہ دیا کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں اور یہ دیکھیں کیسے بد نصیب ہیں۔ تو ان کے والد نے کیا فرمایا کہ بیٹا اس سے اچھا تھا کہ تم جو ہے نا تہجد یا فجر پڑھتے ہی نہ، یہ اس سے زیادہ بہتر تھا کہ آپ کے اندر جب دکھاوا آ گیا تو ہم اس عجب سے اور اس دکھلاوے سے اور ان بیماریوں سے اپنا علاج کریں۔ عبادت تو بات کی بات ہے، ہماری تو عبادات ہی قبول نہیں ہو رہی، حیرت کا مسئلہ تو یہ ہے۔ تو اس کو قبول کرانے کے لیے ہمیں اپنا علاج کرنا پڑے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین۔